أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہے؟ علی عباس، عثمان، محمد جوہر علی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ، زہرا، قصہ زہرا اور سمرین جی الحمدللہ. جی. جی الحمدللہ. ہماری گفتگو نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ کون کس مرفوعات. نہیں، کہیے کہ اعراب کی بات چل رہی تھی، وہ بھی فعل کے نہیں، اسم میں اعراب کی بات چل رہی تھی. نہیں، اسم کے اعراب کی بات چل رہی تھی. کلی بحث تو یہی ہے نا. فعل کا اعراب تو ہم نے پڑھ لیا تھا، مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم. جی جی، تو اسم کے اعراب کی بات چل رہی تھی اور بتایا تھا اسم میں کیا کیا اعراب آ سکتا ہے. قصہ افنان، اسم میں اعراب کیا کیا آتا ہے؟ رف آتا ہے، نصب آتا ہے یا جر. جر. اس میں یا تو رف آئے گا قصہ، یا نصب آئے گا یا جر جر. آئے گا. ٹھیک ہے، اگر اسم مورب ہے تو مورب یعنی اس پہ اعراب آئے گا. اعراب کیا آ سکتا ہے؟ رف بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، جر بھی آ سکتا ہے. رف کب آئے گا؟ 9 مقامات ہم نے پڑھ لیے. اسم پر رف کب آئے گا؟ 9 جب مقامات وہ پہ. فاعل ہو. اسم پر رف کب آئے گا؟ جب وہ نائب فاعل ہو. اسم پر رف کب آئے گا؟ مبتدا ہو. اسم پر رف کب آئے گا؟ خبر ہو. اسم پر رف کب آئے گا؟ افعال ناقصہ میں سے. افعال ناقصہ کا اسم ہو. اسم پر رف کب آئے گا؟ جب ما حروف شبیہ شبیہہ الگ. کا اسم ہو. اسم پر رف کب آئے گا؟ جب وہ افعال مقاربہ کا اسم ہو. مقاربہ. اسم پر رف کب آئے گا؟ جب وہ حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر ہو. اسم پر رف کب آئے گا؟ جب وہ لا الہ الا جنس کی خبر ہو. 9 مقامات ہو گئے. جی. سمرین فاطمہ، اسم پر رف ان 9 مقامات پر آئے گا. لیکن جب ان 9 مقامات پر اسم پر رف آئے گا تو اسم میں رف کی علامت کیا ہوگی؟ رف کی علامت کیا ہوگی؟ کہیں ہوگا، الف. کہیں الف، کہیں واو. نون. واو. جمع مذکر سالم ہو، اگر اسم جمع مذکر سالم ہے یا اسماء ستہ میں سے ہے تو اس میں علامت رف کیا ہوگی؟ واو. اگر اسم تسنیہ ہے تو اس میں علامت رف کیا ہوگی؟ الف. اسم اگر مفرد ہو یا جمع مکسر ہو یا جمع مؤنث سالم ہو اور وہ مرفوع ہو تو اس میں علامت رف ضمہ. ہم نے یہ پڑھ لیا. اس مرفوعات ہم نے پڑھ لیے. مرفوعات ہم نے پڑھ لیے. یعنی آپ سے کوئی پوچھے مرفوعات پڑھ لیے، مرفوعات پڑھ لیے مطلب اسم کہاں کہاں مرفوع ہوتا ہے وہ مقامات پڑھ لیے. اب آپ سے کوئی کہے منصوبات، یعنی اسم کہاں کہاں منصوب ہوتا ہے، کب اسم پر نصب آئے گا. یہ بات جاننے سے پہلے کہ اسم پہ نصب کب آئے گا، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اسم پہ اگر نصب آئے گا تو علامت نصب کیا ہوگی. علامت نصب کیا ہوگی؟ علامت بولیے. قصہ آپ نہیں بول رہے ہیں، قصہ ہیں، سمرین ہیں اور کیا کہتے ہیں عیسیٰ. اسم پہ جب نصب آئے گا وہ بات بعد میں بتائیں گے اسم پہ نصب کب آئے گا. لیکن جب نصب آئے گا تو علامت نصب کیا ہوگی؟ فتح. اسم میں علامت نصب، اسم میں علامت نصب. علامت نصب آپ سب جانتے ہیں میں تو فتح ہی ہے نا. علامت نصب میں تو علامت نصب فتح ہے، لیکن کچھ مقامات پر کچھ چیزیں ہیں جو اس فتح کے بدلے آتی ہیں. تو اسم میں علامت نصب یا تو فتح ہوگی رئیسہ، یا تو فتح ہوگی یا الف. علامت رف بھی الف ہوتی ہے، لیکن کہاں ہوتی ہے؟ تسنیہ میں.
اسم میں علامت نصب الف ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو یہ وہاں تھا، یہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اسماء ستہ میں ہوتی یا فتحہ الف یا اتفاق سے فتح کی علامت کسرہ بھی ہوتی ہے، کسرہ علامت فتح کی کہہ رہا ہوں، نصب کی علامت کسرہ بھی ہوتی ہے جی۔ اسم میں علامت نصب فتح کیا ہوگی؟ جہاں جہاں علامت نصب اسم میں ضمہ ہوتا ہے وہیں وہیں، جہاں جہاں اسم میں علامت نصب ضمہ ہوتی ہے انہیں اسماء میں انہیں اسم میں علامت نصب فتح ہوتی ہے۔ کہاں کہاں؟ اسم مفرد میں جمع مکسر اس میں مفرد نہیں، غلط کہا میں نے، جہاں جہاں علامت نصب ضمہ کی وہاں فتح نہیں، ان میں سے دو جگہ پر اس میں مفرد اور جمع مکسر۔ جمع مکسر اب آپ کہیں گے کہ وہاں پہ علامت نصب جمع مؤنث سالم میں بھی ضمہ تھا، لیکن علامت نصب وہاں فتح نہیں ہوتا، وہاں کسرہ ہوتا ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے اگر کوئی اسم جمع مکسر ہے، اسم جب کہیں بھی آپ کو جمع مکسر دکھے، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث جب بھی جمع مؤنث سالم ہو تو آپ دیکھیے گا اگر اس پہ رفع آئے گا تو علامت نصب اس میں ضمہ ہوگی، لیکن اگر نصب آئے گا علامت نصب مسلماتین، علامت نصب بھی اور علامت جر بھی دونوں کسرہ رہتی ہے، مسلماتین ملے گا آپ کو، رائے تو مسلماتین، مسلماتین مفعول ہے، رائے تو مسلماتین میں مفعول ہوتا ہے منصوب، تو آپ کہیں منصوب ہوتا ہے تو علامت نصب کا ہے، علامت نصب اس میں جمع مؤنث سالم میں کسرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بولیے جی جی۔ اور الف کہاں ہوتی ہے علامت نصب؟ اسماء اسماء ستہ یعنی چھ، ستہ یعنی اسماء ستہ یعنی چھ اسم۔ بطول چودھری ابو افو جی وائس کٹ گئی نا؟ جی جی جی، اسماء ستہ علامت نصب یا ہوتی ہے کہاں کہاں؟ دو جگہ، بولیے کہاں تسنیہ میں کہاں؟ جمع مذکر سالم میں، حسن، تسنیہ میں، جمع مذکر سالم۔ لیکن ایک بات، یا تو ہوگی تھوڑا سا فرق ہوگا، یا ما قبل مفتوح، مفتوح یعنی یا اس سے پہلے فتح، یا اس سے پہلے فتح کہاں پہ ہوتی ہے؟ تسنیہ میں، تسنیہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یا ما قبل کسرہ یہ کہاں ہوگا؟ جمع مذکر سالم میں۔ بھائی علامت نصب یہاں بھی یا ہے، تسنیہ میں بھی علامت نصب ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں بھی علامت نصب یا ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تسنیہ میں یا سے پہلے فتح ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے۔ کسرہ ہوتا ہے۔ میں سمجھاؤں گا، فی الحال لکھ لیجئے، ابھی میں سمجھاؤں گا، فی الحال مثالیں لکھ لیجئے۔ ابھی دیکھیں میں پوری مثالیں نہیں لکھ رہا، بس خالی نام اسم لکھ دیتا ہوں علامت، جیسے اس میں مفرد میں جیسے زیدن، اس میں مفرد میں جیسے زیدن، علامت نصب اسم میں علامت نصب فتح ہوتی ہے، اس میں مفرد میں جیسے زیدن، جمع مکسر میں جیسے رجالن، دیکھیے علامت نصب اس میں مفرد میں کیا ہے؟ فتح، علامت نصب جمع مکسر میں کیا ہے؟ فتح ہے، لیکن جیسے میں کہوں نصرہ سعید زیدن، سعید نے زید کی مدد کی تو نصرہ فعل، سعید فاعل، زیدن مفعول ہے، مفعول بہ ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو علامت نصب کیا ہے؟
فتح. ایسے ہی آپ یاد کر لیجیے نصرا سعید نصرا سعید سعید الرجال. دیکھیے علامت نصب فتح ہے نہیں. زیدن بھی علامت نصب فتح ہے, رجالہ میں بھی علامت نصب فتح ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں تنوین ہے, تنوین نہیں ہے. تنوین یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس پر الف لام ہو اس میں تنوین نہیں ہوتی ہے. اسماء ستہ میں کہوں رأیتو را فعل تو فاعل جی ابا کا میں نے تیرے پاپا کو دیکھا. تو جب یہ ابن جو تھا مرفوع تھا, ابو ہو تھا مرفوع تھا تو علامت نصب واو تھی, لیکن یہاں مفعول به منصوب ہے, علامت نصب یہاں الف ہے ابا کا نہیں. جی. اور مثال کے طور پر میں کہوں یا مفعول تصنیہ میں کہوں رأیتو الزیدین رئیسا کیا لکھا میں نے رأیتو الزیدین الزیدان کسا زیدان نہیں, زیدان تو مرفوع تھا. زیدان تسنیہ اگر مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع الف ہوتی ہے, لیکن اگر تسنیہ منصوب ہو تو علامت نصب یا ماقبل فتح زیدین. دیکھیے یا سے پہلے زبر ہے یا نہیں فتح, یا سے پہلے فتح ہے نہیں زیدین 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 قصا سمرین علی عباس. جی جب نصرہ سعید تھا سعیدان نصرہ الزیدان, وہاں پہ الزیدان کیوں تھا؟ کیونکہ الزیدان فاعل تھا, فاعل ہوتا ہے مرفوع اور علامت رفع تسنیہ میں ہوتی ہے الف. لیکن رائے تو الزیدین میں یہ جو الزیدان زیدین ہو گیا کیونکہ وہاں پہ فاعل تھا اس لیے زیدان تھا, یہاں مفعول ہے اس لیے زیدین ہے, کیونکہ مفعول ہوتا ہے منصوب اور تسنیہ میں علامت نصب ہوتی ہے یا ماقبل فتح. جی رأیتو یعنی میں نے دیکھا, رأیتو الزیدین یا المسلمین, الزیدین یا مسلمین زیدین زیدین. دیکھیے یا سے پہلے کسرہ ہے نا دال پہ دینا زیدی یا ساکن ماقبل کسرہ ہے. جب یہ الزیدون جمع مذکر سالم تھا مرفوع تھا, نصرہ الزیدون جب یہ مرفوع تھا تو علامت نصب واو تھی, لیکن اب یہ منصوب ہے مفعول به ہے. رأیتو فعل و فاعل الزیدین مفعول منصوب ہے تو علامت نصب کیا ہے یا سے پہلے کسرہ. نون تو تنوین والا نون ہے نا, یہ کبھی آپ نون کو اعراب سمجھیں اس میں نون یہ تنوین والا ہوتا ہے. الزیدین دیکھیے وہاں پہ جو میں نے مثالیں دی تھی نا زیدان اور زیدون وہ فاعل بنا کے دی تھی, یہاں پہ مفعول بنا کے مثالیں دی جا رہی ہیں کیونکہ بات نصب کی چل رہی ہے. جی رئیسا جی مولانا. جی لہذا جمع مذکر سالم میں یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے علامت نصب. علامت نصب کیا ہوتی ہے؟ کسرہ یا ہوتی ہے یا. علامت نصب تسنیہ میں بھی الف ہوتی ہے اور جمع مذکر سالم میں بھی علامت نصب یا ہوتی ہے. علامت نصب تسنیہ میں بھی یا ہوتی ہے, جمع مذکر سالم میں بھی یا ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ تسنیہ میں یا میں نے پڑھا ہوگا اور جمع میں یا سالم میں یا سے پہلے کسرہ ہوگا. جمع مؤنث سالم. یہی مثالیں دے دوں ساری رائے ہوتے ہیں. رأیتو مسلمات مسلمات. بتائیے رأیتو فعل اور فاعل ہے, رأیتو
فعل اور فاعل لینا ہے، ایک کو فعل اور فاعل لینا ہے، ایک کو فعل اور فاعل ہے، کسرہ فعل صحیح فاعل ہے، کسرہ فعل صحیح فاعل ہے، مرفوع تو یہ ہے، لیکن یہ جو ہے مسلماتین زیدینات زیدین ابا الرجال زیدن یہ منصوب ہیں، کیونکہ یہ سب مفعول به ہی ہیں، وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو جب اسم منصوب ہو کب ہو آپ بتائیں گے، ان میں سے ایک ہے مفعول به، اسم جب مفعول به واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ علامت نصب اس میں کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی اسم مفرد ہے تو علامت نصب پتہ ہوگی، جمع مکسر ہے تو بھی علامت نصب پتہ ہوگی، اگر وہ اسم اسماء ستہ میں سے ہے تو علامت نصب الف ہوگی، اگر اسم تسنیہ ہے تو علامت نصب یا ماذا میں پتہ ہوگا، اور اگر جمع مذکر سالم میں ہے تو علامت نصب یا ماذا کسرہ ہوگا، اور اگر اسم جمع مؤنث سالم ہے تو علامت نصب کسرہ ہوگی۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی ہاں۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ اسم جب بھی منصوب ہوگا، کب ہوگا بھی بتاؤں گا، جب بھی منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا تلاش کرنی ہے آپ کو؟ یا تو فتحہ یا الف یا کسرہ۔ اگر اسم مفرد ہے یا جمع مکسر ہے تو علامت نصب آپ کو فتحہ ملے گی، اسم اگر اسماء ستہ میں سے ہے تو آپ کو علامت نصب الف ملے گی، اسم اگر تسنیہ یا جمع مذکر سالم ہے تو علامت نصب آپ کو یا ملے گی، اسم اگر جمع مؤنث سالم ہے تو اس میں علامت نصب آپ کو کسرہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، جی ہاں۔ مٹا دوں پھر سمجھاؤں میں؟ نہیں، ایک منٹ۔ ٹھیک ہے، جی مٹا دی۔ کالی لائن جس کے نیچے کھینچی ہے وہ کیا کیوں کھینچی ہے؟ شاہد مثال سمجھانے کے لیے۔ ہماری مثال ڈیمو کیا ہے؟ مین یہ ہے کہ اسم منصوب واقع ہوا تو علامت نصب اس میں کیا ہے؟ فتحہ، فتحہ، الف، یا کسرہ۔ نہیں جی بتا دوں جی جی ہاں تو اسم میں جب بھی اسم منصوب ہوگا، اسم جب بھی منصوب ہوگا اس میں علامت نصب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اسم ہم کون سی کیٹیگری کا ہے۔ اسم جب بھی منصوب ہو یا مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو چاہے مجرور ہو، پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ اسم کون سی کیٹیگری کا ہے۔ اسم مفرد تو نہیں ہے، اسم جمع مکسر تو نہیں ہے، اسم اسماء ستہ میں سے تو نہیں ہے، اسم جو ہے وہ تسنیہ تو نہیں ہے، اسم جمع مذکر سالم تو نہیں ہے، اسم جمع مؤنث سالم تو نہیں ہے۔ اس کے اعتبار سے طے ہوگا تو علامت نصب اس میں کیا ہوگی، منصوب اگر ہوگا تو علامت نصب اس میں کیا ہوگی۔ اگر آپ کو دکھ رہا ہے وہ اسم مفرد ہے تو علامت نصب اس میں فتح ہوگی، آپ کو دکھ رہا ہے کہ اسم جمع مکسر ہے تو اس میں علامت نصب اس میں بھی فتح ہوگی۔ اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ اسم جو ہے وہ اسماء ستہ میں سے ہے تو اس میں علامت نصب الف ہوگی۔ آپ کو دکھ رہا ہے کہ اسم تسنیہ یا جمع مذکر سالم ہے تو علامت نصب یا ہوگی، اسم اگر جمع مؤنث سالم ہے تو اس میں علامت نصب کسرہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال، اسم جب بھی منصوب ہوگا، پہلا سوال تو یہی ہے، اسم جب بھی منصوب ہوگا تو اس میں علامت نصب کے ساتھ کیا ہوگی؟ یا فتحہ، فتحہ، الف یا فتحہ، الف یا سوال یہ ہے کہ اسم ہوتا کب ہے منصوب؟ اسے کہتے ہیں منصوبات۔ کیا؟ منصوبات، یعنی اسم کب منصوبات ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے منصوبات۔ جی 14 مقامات پر اسم منصوب ہوتا ہے، کتنے؟ 14 مقامات جی 14 مقامات پر اسم منصوب ہوتا ہے۔ کب؟ نمبر 1 اسم جب مفعول به مفعول به واقع ہو، اسم جب مفعول لکھیے، آج سے لکھوا رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاتے چلیں گے ایک ایک کر کے۔ جیسے میں نے رئیسہ یاد ہے پہلے دن مرفوعات پہ لکھوا دیا تھا، اسم 9 مقامات پہ مرفوع ہوتا ہے، 9 مقامات لکھ دیے تھے، مثالیں لکھی تھی، پھر ایک ایک کر کے ہم اتنے دن سے وہی پڑھ رہے تھے۔
اسم جب مفعول بہی واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے. اسم جب مفعول لہو واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے. منصوب منصوب ہوتا ہے. اسم جب مفعول فی واقع ہو فی ہے مفعول فی اسم جب مفعول معہ ہو تو کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا منصوب ہے. ہوتا ہے. چھوٹا چھوٹا لکھوں گا پھر زیادہ سے زیادہ آ جائیں. مفعول معہ اسم جب مفعول مطلق مفعول مطلق اسم جب مفعول مطلق واقع ہو تو منصوب منصوب ہوتا ہے. اسم جب حال واقع ہو تو منصوب واقع ہوتا ہے. اسم جب تمیز واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے. اسم جب مستثنی واقع ہو مستثنی اسم جب مستثنی واقع ہو واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے. اسم جب منادا اسم جب منادا واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے. اسم جب نواسخ تین نواسخ کا اسم خبر منصوب ہوتی ہے. دو نواسخ کی اسم منصوب واقع ہوتا ہے. تین کی خبر دو کا تین کی خبر دو کا اسم نواسخ ایسے لکھ دیتے ہیں تاکہ بعض نواسخ کی خبر بعض نواسخ کی خبر اور بعض کا اسم بعض کا اسم. بطول آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آقا. بس نواسخ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا سمجھا دیا ہے. نواسخ 5 ہیں. نواسخ مبتدا وہ ہیں وہ کلمات ہیں جو مبتدا خبر میں داخل ہو کر مبتدا خبر کے عمل کو باطل کر کر انسان مبتدا کو بنا کر خبر کو اپنی خبر بنا کر اپنا نیا اعراب دیتے ہیں. اور یہ نواسخ اعراب دینے کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں. تو یہ نواسخ دو جگہ ہمارے کام ہیں کام میں آئیں گے. مرفوعات میں بھی منصوبات میں بھی. مرفوعات میں وہ والے کام آئیں گے جن کا اسم مرفوع جن کی خبر مرفوع. اور منصوبات میں وہ آئیں گے جن کا اسم منصوب خبر منصوب. جی تو اب وہ تو سمجھا دیا مجھے بات بھی تھوڑی پھر میں گناؤں کہ نواسخ 5 ہیں افعال ناقصہ افعال مقاربہ وہ سب بس مثالیں دے دیں گے. مثالیں دیتا ہوں جب مفعول بہی ساری جو میں نے مثالیں دی تھی نا پیچھے ابھی جو بورڈ مٹایا ہے ساری مفعول بہی کی تھی. کائے کی تھی مثالیں وہ مفعول بہی کی تھی. سعید زید مفعول لہو ضربتہ تأدیباً مفعول فی. جی پڑھتے چلے آ رہے ہو. کون بتائے گا مفعول فی؟ چلیے کوئی مثال دے دیتا ہوں. ورنہ جلست فوق الکرسی تو فوق مفعول فی ہے. صام زید یوما یوم منصوب ہے. دیکھیے یوم الجمعہ مفعول معه سافرت وسعيدا سافرت
سعيدا مفعول مطلق کو تین طرح کا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ضرب زید ضرب زید سعيدا. یا ایک ہی مفعول کی مثال دوں ورنہ کنفیوز ہو جائے گا. ضرب کو اگر ہے اس میں بھی مفعول ضرب تو زیدن ضربن شدیدا. ہماری مثال یہاں پہ یہ ہے ضربن ضربن شدیدا. حال مثلا سعید راکبن تمیز اشتریت کیا دے رکھا ہے وہاں اشتریت جی منابعین کیا لکھا ہے حسن مستثنا جاءنی قوم الا منادا یا غلام خالدین. غلام منصوب ہے نہیں. ہلو جی جی آقا. سعید جالسا. بعد نواصل کی خبر دیکھیے. کانا کی خبر قادا قادا الولد یغرق. کیونکہ اس کی تو فعل مضارع ہوتی ہے تو محل نہ ہوگی منصوب. ہیلو جی اس کی خبر قادا کی خبر تو فعل مضارع ہوتی ہے یعنی جملہ اس کا تو محل اعراب ہوگا. جی قادا قادا الولد یغرق. آواز آ رہی ہے نا سب لوگوں کو؟ جی جی آقا. ما زید قائما ما زید قائما. اب انا زیدن جالس. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ رجلا لا رجلا. جی اب میں کام کر دیتا ہوں لین تھی جو ہمارا شاید مثال ہے مفعول بہی مفعول لہو مفعول فی مفعول معه مفعول مطلق حال تمیز مستثنا منادا. بعض کی خبر بعض نواصب کی خبر منصوب اور بعض کی ان تین کانا یعنی فاعل ناقصہ فاعل مقاربہ اور محاولہ سے مقابلہ جیسا خبر منصوب حروف مشبہات بالفعل اور لائن کی جنس کا اسم منصوب. ہو گئے نہیں؟ کتنے گننا رئیسہ گننا 14 ہو گئے نہیں؟ جی رئیسہ دیکھنا 14 ہو گئے نہیں؟ جی 11 کیسے ہو گئے؟ وہ 2 گن رہی ہے نواسخ 5 ہے. 3 مثالیں ہیں 3 نواسخ یہ 2 نواسخ یہ
کانا ناقصہ میں سے ہے، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، معاملہ شبیہ بالحصہ، یہ تین نواسخ ایسے ہیں جو اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں، اور حروف مشبہات بالفعل اور لا نفی جنس وہ ہیں جو اسم کو نصب دیتے ہیں۔ 5 تو یہی ہو گئے، گننا ذرا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 منصوبات کتنے ہیں؟ 14 تو آپ سے اگر کوئی پوچھے صاحب، دو طرح سے پوچھ سکتا ہے منصوبات کتنے ہیں، تو آپ کہیں گے منصوبات 14۔ جب سوال کرے گا میں آپ سے سوال کروں گا اسم کب منصوب واقع ہوتا ہے، یا میں کہوں گا اسم پر کب نصب آتا ہے، اسم پر تو آپ کیا کہیں گی؟ اسم پر نصب آتا ہے جب اسم مفعول بہ واقع ہو تو اس پہ نصب آئے گا، اسم جب مفعول لہ واقع ہو تو اس پہ نصب آئے گا، اسم جب مفعول بہ واقع ہو تو منصوب نصب آئے گا، اسم جب مفعول معہ واقع ہو تو نصب آئے گا، اسم جب مفعول مطلق واقع ہو تو نصب آئے گا۔ سمجھین بطول، اسم جب تمیز و حق واقع ہو تو نصب آئے گا، اسم جب تمیز واقع ہو تو نصب آئے گا، اسم جب مستثنی واقع ہو تو نصب آئے گا، اسم جب منادا واقع ہو تو نصب آئے گا، اسم جب کانا کی خبر، افعال مقاربہ کی خبر اور حروف شبیہ بالحصہ کی خبر واقع ہو تو نصب آئے گا، اسم جب حروف مشبہات بالفعل یا لا نفی جنس کا اسم واقع ہو تو نصب آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اب رئیسہ کہہ رہی ہوں گی کہ کیا عجیب و غریب سے نام ہے، کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم یاد کیسے کریں گے؟ تو میں نے کیا جواب دوں گا کہ میں ابھی صرف آپ کو 14 مقامات لکھوائے ہیں، نام اور اس کی مثالیں، ڈیٹیل تو جیسے ہم نے پہلے کہا تھا اسم کب مرفوع ہوگا، جب مبتدا فاعل ہو، جب نائب فاعل ہو، پھر ہم نے ایک کر کے پڑھا تھا نہیں فاعل کسے کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کتنی شرطیں ہیں، کب یہ ہوگا کب وہ ہوگا، ایسے مفعول بھی۔ ان 5 کو انہیں کہتے ہیں مفاعل خمسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مفعول کی جمع ہے مفاعل، کیا ہے؟ مفعول کی جمع ہے مفاعل۔ آپ کو پوچھے مفاعل خمسہ کتنے ہیں، تو آپ کہیے گا آپ نے کہہ تو دیا مفاعل خمسہ 5 ہے۔ دماغ چلانے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، انٹرویو میں ایسی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، آپ سے پوچھ لیں گے مفاعل خمسہ کتنے ہیں، اب سوچ اب وہی جب وہ کہہ رہا مفاعل خمسہ، خمسۃ کے معنی کیا ہے؟ 5۔ جی تو مفاعل خمسہ، آپ سے کوئی پوچھے مفعول کتنے ہیں تو آپ کہیے گا مفعول 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ مفعول 5 ہے، ان کو کہتے ہیں مفاعیل خمسہ۔ کون کون سے؟ مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول مطلق۔ کتنی لکھوں؟ 5 مفعول، 1 2 3 4، دیکھیے 5 مفعول ہیں نہیں، اور منصوبات کتنے ہیں؟ 14 6 7 8 9 10۔ اب یہاں پورا سے لکھنا پڑے گا 10 11 12 13۔ یہ 5 میں سے دیکھیے یہ صرف 5 ہی نواسخ 5 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن افعال ناقصہ صرف کانا ہی تھوڑی ہے، افعال ناقصہ 13 ہے، کانا ہے، سارا ہے، زلہ ہے، لیکن عمل سب کا ایک ہے، اسم کو رفع، خبر کو نصب، بس معنی چینج ہو جائے گا۔ ایسے ہی افعال مقاربہ صرف قاعدہ ہی تھوڑا ہی ہے، قاعدہ ہے، قربہ ہے اور شقہ ہے، لیکن ہے سب افعال مقاربہ ہی، کچھ نزدیک پہ دلالت کرتے ہیں، کچھ امید پر، اور حروف شبیہ بالحصہ خالی ما ہی تھوڑی ہے، نا ہے، ما ہے، لا ہے، ان ہے، اور حروف مشبہات بالفعل اننا ہی تھوڑا ہی، اننا ہے، لیکن ہے، لیکن ایک مثال سب میں سے دے دی نہیں۔ ہو گئے رئیسہ 14 منصوبات؟ جی جی مٹا دوں اب میں اسے؟
جی آقا. تو اب میں نے جو یہاں پہ منصوبات کی مثالیں دی ہیں تو علامت نصب فتحہ کی دی ہیں، ساری فتحہ کی دی ہیں. آپ الف کی لانا چاہیں تو الف تو علامت نصب کہاں ہوتی ہے؟ اسماء ستہ میں ہوتی ہے. نصارہ سعید ابا ہو یا ابا کا یا نصارہ سعید المسلمات تو علامت نصب کسرہ آ جائے گی. جی اور نصارہ سعید الزیدین، سعید نے دو زید کی مدد کی تو الزیدین تو علامت نصب یہ آ جائے گی. نصارہ سعید الزیدین تو علامت جمع مذکر سالم تو علامت نصب یہ آ جائے گی ما قبل کسرہ. ٹھیک ہے، مٹا دوں قصہ. جی میں نے اس لکھوا دیا ہے. اب اس کو ہر روز کیا کرنا ہے آپ کو؟ کب تک جب تک یہ 14واں پورا نہ ہو جائے تب تک یہ والا پرچہ روز سامنے رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سمرین سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی آقا. جی اب جب تک یہ پورے 14 نہ ہو جائیں، جیسے مرفوع حالت میں جب تک آخر میں لائق نفی جنس پورا نہیں ہو گیا اور مشبہات المیل پہ، تب تک ہم وہ سب چیزیں دہراتے رہے. اسم کب مرفوع ہوگا؟ 9 مقامات میں. پہلا جب فاعل ہو، دوسرا نائب فاعل جب ہو، جب مبتدا ہو، جب خبر ہو. اب ہم روز ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے اور روز کہتے جائیں گے. اسم کب منصوب ہوگا؟ جب مفعول بہ ہو. اسم کب منصوب ہو؟ جب مفعول لہ ہو. کب مفعول بہ ہو، کب مفعول لہ. کو ڈیٹیل پڑھتے جائیں گے اور اتنی بار دوہرا دوں گا کہ پھر آپ مت کہنا کہ ہمیں یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ 14 چیزیں پڑھنے میں کتنے دن لگ جائیں گے؟ 14 دن. اتنے دن میں بھی اگر آپ نہ یاد کر سکیں 11 دن لگیں گے. جی 11 دن. 11 دن کیوں؟ 5 تو نہیں. تو پھر ہمیں 9 پڑھنے پڑیں گے نا. 5 تو پڑھے ہوئے ہیں آپ کے ان 14 میں سے. ہاں تو آپ ریپیٹ بھی تو کرتے رہتے ہیں بار بار. تو روز ایک کا ایک ہی نہیں پڑھاؤں گا، ہو سکتا ہے بعض چیزیں کئی دن پڑھنی پڑ جائیں جیسے مفہوم. جی سمرین فاطمہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید. ٹھیک ہے.